خطیب اسلام عالم بعمل فاضل جلیل حضرت اقدس حضرت مولانا آصف شہزاد صاحب اپنی بلبلہ آگین سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ختم نبوت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اکابرین کے عقوق قبول پر رحمت فرمائے، جنہوں نے ہر میدان کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اصحاب محمد اور اہل بیت محمد اور ختم نبوت کا ہر میدان کے اندر دفاع کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی، عالموں کی ان عمروں کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں میرے وطن عزیز پاکستان کے عظیم شہنشاہ نقابت اور خطیب یورپ و ایشیا جو ہمارے ابھی مہمان بننے والے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب جو فاضل دیوبند کے بیٹے ہیں، حضرت مفتی سعید میانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکات و منالیہ الحمدللہ ایک بڑا نام رکھتے ہیں آپ کے شاہ جمال کے، ان کی محبت کو لے کر چلنے والے۔ رات انڈیا کے بارڈر کے اوپر تھے، ہیڈ سلیمان کی، وہاں پروگرام کیا کر کے آپ کے ہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائی جان کی عمر کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ آپ کے شاہ جمال کے رہنے والے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر دن رات الحمدللہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میری مراد ثانی قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، جناب حضرت قاضی احسان اللہ شاہ جمالی صاحب، اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے استقبال کیجیے اس نوجوان کا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پورے دنیا کے اندر آواز گونجے گی، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نام ربی ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ، تاجدار ختم نبوت حضرت جناب قاضی احسان اللہ شاہ جمالی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي دائمي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا مأوانا ملجانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، انہی کے نام کے صدقے سے میرا کام ہوتا ہے، میں بیمار محمد ہوں دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، چشمے انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نکتے ہیں اتنے درود آپ پر، گناہ مٹتے ہیں اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے جیسے زمین کی گود میں گلاب کھلتے ہیں۔ اسی محبت عقیدت سے تمام دوست احباب درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر خطیب اسلام شہزادہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ قاری یوسف فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ایک گاؤں کے اندر، ایک پسماندی علاقے کے اندر اتنا بڑا پروگرام، اتنا بڑا اہتمام، یہ ہم اپنی طرف سے قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے حوصلے مزید بلند فرمائے اور ان کے علم عمر جان مال آبرو میں حفاظت فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، میرا خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے، حرم کی سمت پڑنے لگتی ہے جب ابرہا کی فوج، میرا مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، میرا مولا ابابیلوں کا لشکر بھیج دیتا ہے، رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے، بنا کر مکڑی کا جالا کبوتر بھیج دیتا ہے، خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے صاحب عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے، عدو عائشہ کو جو نہ بولا شاج میں اندر دکھ لے کر جاؤں گا، عدو عائشہ کو امی عائشہ کا بیٹا بولے گا، عدو عائشہ کو، عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان امی عائشہ، رفعت امی عائشہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بابا جی صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، صوفی تے فنکار برابر
سارے بولو صوفی تے فنکار برابر چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے تہاڈی چپ دس رہی ہے ستے تے بیدار برابر نہیں ہوندے چنگے دی چنگی نو تولن ثواب ہے جیویں روزہ رکھن تے کھولن ثواب ہے اویں تا چوپے چنگی چیز میں بھی منیندا ہاں اللہ نبی دے ذکر وچ بولن ثواب ہے سبحان اللہ عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے کون عائشہ میں کہ نور کی داستان قدسیوں کی زبان امی عائشہ کا روحانی بیٹا خوش ہوگا کون عائشہ نور کی داستان قدسیوں کی زبان انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں سب کا ہے یہ بیان اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں تجھ سا کوئی کہاں مجھ کو عنبر سے پاکیزہ ہے چادر تیری آنکھ بھی نور سے منور تیری سانسیں معطر تیری عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری تو بھی سمجھی ہے بیٹے بھی سچے تیرے رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے کیا دیا ہے محمد حوالے تیرے اور تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا تیرے حجرے کو جنت بنایا ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی تے پہرا دے صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے جی کو پاک قرآن نے ماں آکھے اون اممہ جی تے پہرا دے جے پتر حلالی ہیں نادر صدیق دکھی تے پہرا دے فرمائشیں کرنے لگا ہوں آپ کے ذوق کو مزید والا کرتے ہوئے حل ہوں گے سبھی مسئلے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی کتنی توجہ ہے حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے زبان پر نعرہ تکبیر تو لاؤ نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے سینے تا زور لا کے یہ قاضی صاحب زور لانے تو اسی بھی لاؤ نا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان امی عائشہ رفعت امی عائشہ تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر دوسری فرمائش ہے نبی نو تاج پہنایا گیا ایک شیر یاد آ رہا ہے مولانا ابو بکر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں مولانا اعظم طارق صاحب میرے بڑے بھائی اللہ سلامت رکھے مولانا اجاز شریف صاحب تشریف فرمائیں مولانا افتخار احمد صاحب تشریف فرمائیں نیم اسے ہیں نہ کہ حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا ختم نبوت کا شعر پڑھ رہا ہوں حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا قادیانی کا سراپا ہے کراہت والا ہم تو پکڑے بھی نہیں لیتے کبھی عیب صدا تو پھر بھی گانا ہے گانا بھی لعنت والا گانا بھی نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت تھا ہے مالک تاج تارے انبیاء ختم نبوت تھا دیوانہ پڑھ کے رہنا ہے صدا ختم نبوت تھا عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت تھا محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت تھا جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت تھا سبحان اللہ شیطان کی بنائی بھائی بات یہ مولانا یوسف صاحب میں مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کا ڈائریکٹ شاگرد نہیں ان کا نقال ہو بھائی نقال کو برداشت کرو گے تو اصل تو سن پاؤ گے محبت سے کہو نا سبحان اللہ مولانا عبدالشکور صاحب آپ کی نظر ہے شیطان کی بنائی عقیدت کا جھوٹ ہے شیطان کی بنائی عقیدت کا جھوٹ ہے سلی ہو یا بروزی ضرورت کا جھوٹ ہے مرزا ہو قادیان کا یا ہو مسلمہ آقا کے بعد دعویٰ نبوت کا جھوٹ ہے
مسئلہ ختم نبوت جسے مذکور نہیں، اس کا دل دین نبی پاک سے معمور نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، میرا نبی اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرا نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے، جسے پیار کی نگاہ سے دیکھے صحابی بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ شان علی ماشاءاللہ، شان علی پڑھ رہا ہوں، میرا نبی جسے چومے حسین بنے۔ شروع تو آخر تک سبحان اللہ دی سبحان اللہ۔ میرا نبی جسے چومے حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ کون صدیق؟ میں نے کہا صدیق وہ جس کو مصلی رسول نے دیا۔ تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بلا سبب تو خفاتیاں ہیں، ایمیں کہانی کو تو لنتے دیکھو تلک دے، دیکھو تعصب تا درس ابن سلول لنتے، دیکھو مننگا تیلے مننگے جو درس لنتے فضول لنتے، میراس دیون دلوڑ کائنی کو مصلی رسول لنتے۔ سرکی لاغے میں کہ ایک خودے ڈاند، ایک خودے ڈاند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک خودے ڈاند، ایک دائرے بیٹھن جتے کے کر سکدن، بس تیہی کو رات سڑے سن پائے ہی تو اتے کے کر سکدن، جیدے راز مقدر ازلا تو ہن ستے کے کر سکدن، وہ جیدہ سب بھی کچھ نہیں کر سکیا ہوں دا کتے کے کر سکدن۔ کون ابو بکر جستی سنگت نال پیغمبر، غار تے اندر قبر تے اندر حشر تے اندر آئی گواہی قرآن تے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا۔ ہر بندے سے بات نہیں کرتا، ہر بندے سے بات نہیں کرتا، جو ابو بکر کو پہلا مانتا ہے ہاتھ بلند کر کے ابو بکر دا۔ آخر میں کہنا ہے ابو بکر دا جستی سنگت نال پیغمبر، غار تے اندر قبر تے اندر حشر تے اندر، تسی اپنے آڑے پاسے دیکھنا میں تیرا بندہ نہ بولے شاکے کے ادھر آیا، میں کہ جستی سنگت نال پیغمبر، غار تے اندر قبر تے اندر حشر تے اندر آئی گواہی قرآن تے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا پہلا نمبر کی نشان شان اس دی، مولا علی نے بیعت چکی تھی، مولا علی نے بیعت چکی تھی، اور نماز بھی آکے پیچھے نہیں تھی، اے ہو بولے مولا حیدر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا، ابو بکر دا۔ فرمائشیں بہت ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ربیع الاول کی یکم ہے، پیارے آقا جس رات کو تشریف لے آئے ولادت ہوئی، اس حوالے سے کلام پڑھ کے اور حضرت علی کی شان پڑھے اجازت چاہتا ہوں۔ جب پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، شاعر منظر کشی کرتا ہے کہ سرمئی سی رات تھی، تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، 20 منٹ آلوں برداشت کرو، 2 گھنٹے آلوں بھی آ رہے ہیں۔ میں کہ جب پیارے آقا آئے تو کیا منظر تھا، محبتیں دیجئے، میں کہ سرمئی سی رات تھی، چاند بھی چمک رہا، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، سرمئی سی رات تھی، چاند بھی چمک رہا، جانے کس کی راہ میں در بدر بھٹک رہا، بار بار خوف سا سر کو یوں جھٹک رہا، کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے، عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے، یہ اور ہے، شرق غرب اتنے میں دور سے نہا گئے، آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہے آ گئے۔ بڑے دھیمے انداز میں پڑھنا ہے، اور میں عرض کروں، ایک طرف حلیمہ تھی، میں بزرگوں کی زیارت کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، میری نظر ادھر ہوگی، سبحان اللہ ادھر سے آنے دو، مولانا سیف اللہ عمر صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا۔ اس کے بعد کا منظر بابا جی، ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، میں نے نظر ادھر رکھنی ہے، سبحان اللہ کی آواز ادھر سے آنی چاہیے، نظر ادھر کان ادھر، ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا، آ رہی تھی اس لیے
اس پہ جو ایمان تھا آمینہ کلال تھا صاحب قرآن تھا وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی ہر صدا درود اور سلام ہونے والی تھی اتنے میں وہ در کھلا اتنے میں وہ در کھلا آمینہ کا گھر کھلا گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے سب اندھیرے چھٹ گئے ہر طرف اجالے چھا گئے آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہے آ گئے آگے کا منظر دیکھئے پھر معراج کی وہ میرے زور دے سبحان اللہ تواڈی سبحان اللہ سبحان اللہ آگے کا منظر دیکھئے پھر معراج کی وہ شب اقصہ میں سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی پھر معراج کی وہ شب پھر معراج کی وہ شب اقصہ میں سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی محو انتظار ہے اور بے قرار ہے کب امام آئے گا مقتدی بنائے گا رنج غم جہان کے پیار سے مٹائے گا اتنے میں وہ در کھلا اتنے میں ہوا چلی سب مرادیں پا گئے آئی آواز یہ کہ مصطفیٰ ہے آ گئے علی کی شان میں تمہید نہیں بانتا اس کلام پر بس اتنا کہتا ہوں میں کہ علی دے دشمن دا حلیہ ڈساں علی والا بولے باقی خاموش رہو کوئی خطیب کہتا ہے نعت خان کہتا ہے دائیں ہاتھ چکو بایاں چکو میں کہندہ نہ دائیں چکو نہ بایاں چکو زبان دا تھلے جری بریک رکھے نہ انہیں چوک کے آگے سبحان اللہ کہ علی دے دشمن دا حلیہ رسا کہ رہی جنگلی بھگاڑ جٹھائی اوے علی تو سڑ دے تو سڑ کے مرسیں کہ رہی مردہ کی راڑ جٹھائی علی دے نال جب محبت کہنی تے جنت مندے بتھار جٹھائی زندگی باقی ملاقات باقی دیتا ہوں خطیب اسلام شہزادہ اہل سنت فخر اہل سنت وکیل صحابہ و اہل بیت جناب محترم حضرت مولانا علامہ اعظم طارق صاحب دامت برکاتہ العالیہ آف خان گڑھ